کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3-3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی ضروری، بہت ہی خاص بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان کو اگر آپ نے پہلے کیا ہے تو اس بیان کو آپ آخر تک ضرور سن کر جائیں۔ انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اور پیارے ناظرین، اس بیان کو سننے کے بعد ایک لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ بیان آپ کو کیسا لگا، اور ہر مسلمان تک اس بیان کو ضرور شیئر کر دیں۔ ہر مسلمان بھائی کو یہ بیان ضرور سننا چاہیے، بہت ہی خاص بیان ہے۔ اور اگر پیارے ناظرین آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر کے جڑ جائیں، میں یہاں پر آپ کو اچھے اچھے بیانات سننے کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ آئیے آج کے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3-3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ اس بزرگ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں، بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے۔ شاک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چھپا تو ادھر اٹھا، ادھر چھپا تو ادھر اٹھا۔ یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا۔ اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون، کھجلی والا سکون۔ گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے، جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے، من کرتا ہے کہ کھجاؤں، اس کو کھجاؤ، لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے، زخم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک، اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے، داغ بھی ہے، زخم بھی ہے۔ گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت، وہی کیفیت ہے میرے عزیزو۔ جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے، یہ زخم رہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے، جنت میں آ بھی جائیں گے، لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے۔ ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے یہ فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے، ابھی تک داغ نہیں جا رہے ہیں۔ کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں، لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں۔
کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے. پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کے ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے. ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا.